علم پر کیسے ہم محنت کریں؟ میں 3 بنیادی نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان پر ہم اور آپ اگر محنت کریں گے، یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی یہاں سے تقرب الہی کے ذرائع ہمارے اور آپ کے لیے کھول دے گا۔ میں نے جیسے بتایا، اللہ نے فطری معرفت یعنی اللہ کی معرفت ہمارے نفوس میں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اللہ نے اسی فطرت پر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ اب آگے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سفر طے کریں تو اس کا سب سے پہلا راستہ ہے رب العالمین کے اسماء حسنی اور اس کی صفات علیٰ کا علم ہم اور آپ حاصل کریں۔ آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، ایک ایک نام کا معنی اور اس نام کا میری اور آپ کی زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے، اس میں ڈوبنے کی کوشش کیجیے۔ میں جاننے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں پڑھنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ایک ایک نام کی جو گہرائی اس میں اترنے کی کوشش کیجیے، اندر جائیے، دیکھیے کتنی گہرائی ہے۔ سبحان اللہ، رب العالمین کا ایک ایک نام اتنا عظیم ہے۔ ہر نام اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے کسی کمال کو بتاتا ہے، اور ہر کمال اللہ تعالیٰ کا میرے اور آپ کے دل میں رب العالمین کی ہیبت پیدا کرتا ہے، رب العالمین کی بے انتہا محبت پیدا کرتا ہے، رب العالمین سے امیدوں کا ایسا گہرا رشتہ جوڑتا ہے۔ رب العالمین کے نام بہت بڑا خزانہ، بہت بڑی دولت ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے باب میں اللہ کے اسماء حسنی اور اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات کو جاننے، پہچاننے، ان کو مستحضر رکھنے، صبح و شام ان پہ غور و فکر کرتے رہنے، ان کے معانی کی گہرائی میں ڈوبنے کا جو معاملہ ہے، یہ بڑا کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ آپ یقین کیجئے بہت بڑی دولت ہے تعلق باللہ کے باب میں رب العالمین کے اسماء حسنی اور اس کی صفات علیٰ۔ یہ علم کا پہلا راستہ ہے جہاں سے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ نام ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت اچھے سے جوڑ سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر نام میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے تئیں علم بڑھائے گا، اللہ کے بارے میں ہمارے یقین کو بڑھائے گا، اللہ سے ہمارے رشتے کی نوعیت میں نکھار پیدا کرے گا۔ اللہ کے نام اور اللہ کی اعلیٰ صفات پر محنت کریں۔ دوسرا راستہ جو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتایا گیا، علمی راستہ، علم کے راستے ہم اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، اللہ سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، تو پھر دوسرا راستہ اللہ نے بتایا کہ انفس و آفاق کی نشانیوں پہ غور کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے تمہارے اندر نشانیاں رکھی۔ سبحان اللہ، صرف انسان اپنے آپ پہ غور کر لے، ہمیں پنانے والا رب کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ بھائیو، ساری دنیا چھوڑ دو، صرف اپنے وجود پہ دیکھ لو، اپنی زندگی کو دیکھ لو، اپنے معمولات زندگی، آپ کی جسمانی ساخت، آپ کے جسم کے معمولات، سبحان اللہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پر میرے اور آپ کے اندر رکھی ہیں کہ ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کی معرفت کو کے لیے یا اس کا سفر طے کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کئی بار تو ایسا لگتا ہے شاید ہم اپنے آپ کو بھی پوری طرح نہیں پہچان پا رہے ہیں، اور اگر پہچان لے گئے تو اللہ تعالیٰ جس نے اس کو بنایا، اس انسان کو، اس کو پہچاننے میں انسان کو بڑی مدد ملے گی۔ اور اس کے ساتھ آفاق، کائنات پہ غور کرو۔ اس کائنات کی کون سی ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد نہ دلائے، اس کی عظمت اور کبریائی کی گواہی نہ دے؟ اس کائنات کے بارے میں غور کرتے کرتے آپ اس کے خالق تک پہنچیں گی۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ الواحد، ہر چیز کے اندر ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے رکھی، نشانیاں رکھی ہیں۔ آپ غور کرتے جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے وہ نشانیاں قریب کرتی جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم نشانیاں اپنی دکھائیں گے انفس اور آفاق میں، یہاں تک کہ ان پر یہ حقیقت کھل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہی حق ہے۔ اپنے نفس اور کائنات پہ غور کرو، ہر مخلوق پہ آپ غور کرو۔ سبحان اللہ، زندگی ناکافی ہو جائے گی، معرفت کا سفر جاری رہے گا، اللہ سے نزدیکی کا سفر جاری رہے گا جو علم کے ذریعے طے ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا راستہ میں اسے مختصر کر کے بتا دیتا ہوں، یہ احکام شریعت،
اسلامی شریعت کے بڑی تفصیلی احکام، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، اخلاق سے متعلق. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ یہ جو شریعت ہے، اس شریعت کا جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے اور اس کے اندر کی نزاکتوں کو دیکھتے جائیں گے، اس کے پیچھے کی حکمتوں کو دیکھتے جائیں گے، ان احکام کے ثمرات دیکھتے جائیں گے، ان کے اثرات دیکھتے جائیں گے، ان کے نتائج دیکھتے جائیں گے، آپ یقین کیجئے بے انتہا محبت اللہ تعالیٰ سے آپ کو ہوگی. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کہیں گے سبحان اللہ، اس دنیا کے اندر اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا ہے، اور جس نے یہ سب کچھ دیا اس سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے. احکام شریعت، دین کی معرفت آپ کے اندر جس قدر زیادہ بڑھتی جائے گی، اسی قدر زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی کو محسوس کریں گے. میں نے کہا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے راستے، علم کی راہ سے بھی آپ اللہ سے تعلق مضبوط کریں اور عمل کی راہ سے بھی مضبوط کریں. علم کے حوالے سے میں نے یہ 3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی. اسماء حسنہ اور صفات علیہ، اللہ تعالیٰ کی انفس و آفاق میں جو نشانیاں ہیں ان پہ غور و فکر کرنا، اور تیسری چیز وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے پیچھے کی حکمتیں. ہر آدمی، بہت بڑے عالم ہونے کی ضرورت بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی تعلیمات بھی اگر آپ غور کریں، موٹی موٹی باتیں تو آپ میں سے ہر آدمی کی سمجھ میں آ سکتی ہیں. اور اگر اللہ توفیق دے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ان کی مجلسوں میں ہر مسئلہ پرانا ہوگا لیکن مسئلے کی جزیات بتاتے ہوئے ایسی کتنی اللہ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نزاکتیں وہ بتائیں گے، جس سے اللہ کی معرفت کے باب میں اضافہ ہوگا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ سے ہمارے تعلق میں اضافہ ہوگا. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرن. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.